نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کرتے کرتے تو تھک جاؤ، اللہ رب العزت معاف کرتے ہوئے نہیں۔ تو لہٰذا انسان کو گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور میں یہ راستہ چھوڑ دوں، نیکی کرنا چھوڑ دوں۔ بھائی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائی تسبیح پڑھ کے ہمیں تو تسبیح پڑھیں گے، یہ ہوگا ذہن میں، یا شیطان نیک نئے نئے چالیں چلتا ہے۔ تسبیح پڑھو گے یار لوگ کہیں گے بڑا نیک بن کے دکھا رہا ہے، یار داڑھی رکھ لوں گا، داڑھی رکھ کے لوگ بولیں گے یار داڑھی رکھ کے یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ تو بھائی تسبیح ہاتھ میں نہ لے کے یا داڑھی نہ رکھ کے مسلمان ہو کے ہم کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکہ بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور واہیات بد نظریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کافر ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہی رہتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں سوچتے پھر کہ یار کافر ہو جاتے ہیں ہم مسلمانوں کے یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی بات ساری یہاں پہ بھی سوچنی چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ چیز الگ ہے وہ چیز الگ ہے۔ جیسے حضرت یوسف الدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ایک صاحب نے کہ حضرت یہ دیکھیں پردے والی عورتیں اور یہ کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں آج کل، تو حضرت نے فرمایا اس میں پردے کا قصور نہیں ہے، اس میں پردے کا قصور نہیں ہے، اس میں اس عورت کے فعل کا قصور ہے۔ یہ بولو کہ بد کردار عورت نے پردہ لے لیا ہے، چور نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ کیوں بولتے ہو کہ داڑھی رکھ کے چوری کر رہا ہے، پردہ رکھ کے یہ کام کر رہا ہے؟ تو یہ شیطان جو ہے ہمیں الٹے کاموں پہ لگاتا ہے۔ دین کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شریعت کی تحقیر ہمارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو ہی برباد کر دے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر داڑھی رکھے گا تو اس کو شرم آئے گی، برا کام کرتے ہوئے یہ گھبرائے گا، لوگوں میں کہیں مجمع میں جائے گا تو وہ اس کو یہ ہوگا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، داڑھی رکھ کے ایسا کیسے کروں، ٹوپی رکھ کے ایسا کیسے کروں۔ تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، انسان کو عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نسو نام کا جو ہے شخص تھا، آواز عورتوں کی سی، شکل صورت بھی قدرتی طور پہ داڑھی نہیں تھی، شکل بھی عورتوں جیسی تھی، اور خادمہ کے طور پہ وہ ان کی ملکہ کی، شہزادیوں کی مالشیں کیا کرتا تھا، اور عورت بنا ہوا تھا، کسی کو علم نہیں۔ اچھا اب اس کو ندامت بھی ہوتی، عمر جیسے جیسے بڑھ رہی تھی تو اسے ندامت ہونی شروع ہوئی کہ یار یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے آئے ہوئے تھے بادشاہ کے پاس، تو نسو نے جا کے ان سے دعا کرائی کہ میرے لیے دعا کر دی۔ تو جو اللہ والے تھے انہوں نے دعا کی، اب وہ دعا ساتوں آسمان کے اوپر فوراً قبول ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے اس نسو کے پلٹنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ جب سب حمام میں موجود تھے، بڑے بڑے حمام ہوتے تھے بادشاہوں کے جیسے ہوتے ہیں اور تیلاب ہوتے تھے، ایک بیش بہا قیمتی موتی کھو گیا۔ اب سب کی تلاشی کا اعلان ہو گیا کہ بھائی جتنی بھی خادمائیں ہیں، جوان ہوں یا بوڑھی ہوں، سب کو برہنہ کر کے تلاشی لی جائے گی، موتی چاہیے۔ اب تو جب نسو نے سنا تو اس کی تو جان نکل گئی اور دل ہی دل میں رونے لگا، کہنے لگا اللہ آج تو میں گیا اور اب بادشاہ کو جب پتہ چلے گا مجھے بھی برہنہ کریں گے تو پھانسی کے علاوہ قتل سے زیادہ کم تو میری کوئی سزا ہوگی نہیں اور بے عزتی الگ ہوگی۔ اچانک وہ آرام سے سائیڈ میں ایک کونے میں چلا گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے رونے لگا۔ اتنے میں باقی خادماؤں کی سب کی تلاشی شروع ہو گئی، سب کو برہنہ کر کے تلاشی لی گئی، موتی نہیں نکلا۔ آخر میں جو ہے اعلان ہوا نسو کہاں ہے، نسو ادھر آؤ۔ خادمہ کا جو نام تھا نسو، کہ نسو تم ادھر آؤ، کدھر ہو تم؟ نسو رہ گئی ہے، اس کی تلاشی کرنی ہے۔ اب جیسے ہی یہ کان میں اس کی آواز پڑی نسو کے، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا، وہ تو عورت بنا ہوا۔ اب جیسے ہی سب کے مارے بے ہوش ہوا کہ اب تو میں گیا،
تو اسی ٹائم اللہ رب العزت نے جذب کرنا ہوتا ہے، جس کو اپنا بنانا ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اپنا بنانا، تو اس کے اپنا بنانے کے لیے اللہ پاک کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں، کوئی بھی راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو تجلیات مشاہدات کا مشاہدہ کرایا، اپنے سے قریب کیا، اپنی قربت دی بے ہوشی میں، اور یہ بہانہ بنانا تھا اللہ نے اس سے توبہ کرانے کا۔ تو بے ہوش ہوا، اس نے اللہ سے بے ہوش ہوتے ہوئے کہا کہ یا اللہ پاک آج آپ مجھے بچا لیں تو میں ساری زندگی کے لیے توبہ کرتا ہوں، کبھی ایسا فیل نہیں کروں۔ اس کی اللہ پاک نے توبہ قبول کی اور فوراً موتی مل گیا، فوراً شور مل گیا کہ ہاں بھئی موتی مل گیا، موتی مل گیا۔ اور نسو کو دیکھو کہاں ہے، نسو کو اٹھایا گیا، تو نسو نے جو ہے وہ تو ظاہر عورت ہی بنا ہوا تھا، تو نسو نے بیچارے نے موتی ملنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی نسو ہم جو ہے تمہارے سے بہت شرمندہ ہیں۔ آخری وہی رہ گیا تھا نسو کہ ہم سمجھے تھے موتی تمہارے پاس ہوگا، اور ہم نے جو ہے تمہارے لیے دل میں جو ہے نا بڑی برائیاں لائے کہ دیکھو یہ اب پھنسے گا جو حسد کرنے والی اور خادمائیں تھی۔ تو پھر اس نے جو ہے اللہ سے توبہ کی، اللہ پاک نے اسے اپنا تعلق دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ان سے بہانہ کر دیا، جب اس کو حکم دیا گیا کہ بھئی چلو ان کی خدمت میں مامور ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں اب میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اب میں بیمار ہو چکی ہوں، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو اللہ پاک جب آدمی توبہ کا ارادہ کرے، اللہ کا بننا چاہے، اللہ سے اپنی محبت کو قائم کرنا چاہے، تو اللہ سے اپنی محبت مانگے، اللہ سے اپنا تعلق مانگے، اکیلے میں اللہ سے باتیں کرے، جو مسئلہ ہے اللہ سے ڈسکس کرے، بیان کرے۔ نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز گھر جا کے نفل پڑھے، کسی کونے میں جگہ بنائے، اپنی باتیں راز و نیاز کرے، اللہ سے بات چیت کرے۔ دعائیں کرنے سے تعلق میں اللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دعا ایک قربت کا ذریعہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کہتے ہیں نا ہمارے شہر رگ سے بھی نزدیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب جوان تھے اپنے شیخ کے پاس آئے، دوسرے دن شیخ نے ان کو خلافت دے دی۔ دوسرے دن لوگ 20-20 سال سے وہاں پہ موجود تھے، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جو حسد کے مرض تو ہر جگہ ہے، اور جو ظاہری علم والے ہوتے ہیں ان میں تو حسد بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک میں نے مسئلہ علم کا بتا دیا، دوسرا علم والا اگر دوسرا مسئلہ بتائے تو آپس میں حسد بہت ہوتا ہے۔ اور باطنی علم والے جو اہل اللہ کی صحبت اٹھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا حسد ہی سب سے پہلے مارا جاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا، حسد کی بیماری نکالی جاتی ہے۔ یہ باطنی علم جو ہے یہ تو سونے کی کان ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیقتاً کچھ نہیں سمجھتا، اپنی اوقات کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کہیں جاتا ہے، اگر اس کی عزت نہیں ہوتی وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ یار میں تو اس سے بھی بدتر ہوں، میری تو اس سے بھی زیادہ تذلیل ہونی چاہیے تھی، اگر کہیں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ اس کے مقامات کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، اور حقیقی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرماتے ہیں، وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہے جس کی محبت ڈال دے، بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ سے مخلص ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ سے تعلق میں اللہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں، ہمیں لوگوں سے تعلق نہیں چاہیے، ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا تعلق چاہیے۔ آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اللہ کے لیے جب اپنے آپ کو مٹائے گا تو ظاہری سی بات ہے اللہ کہاں چھوڑیں گے اسے، اللہ اپنا بنائیں گے۔ پھر اس کو ہر قسم کے ہر معاملات میں جیسا بھی حالات آ جائیں اس کے دل میں ایک قلبی سکون ہوگا۔ ایک بہت بڑے پہلوان گزرے، حضرت جنید، نام تو ان کا جنید تھا، بادشاہ کے دربار میں بہت بڑے پہلوان تھے، نفس کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ تو جب اللہ وہی باتیں کہ اللہ جب اپنا بنانا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو حضرت جنید نام تھا ان کا، جنید، تو اعلان ہوا کہ بھئی کون کشتی کرے گا جنید سے، اور جو جنید سے جیت گیا اس کو اتنے درہم دے دیے جائیں گے، اتنے دینار ملیں گے۔ اس وقت کے دور میں بہت زیادہ انعام رکھا گیا، بادشاہ کا پہلوان جی لڑے گا۔ اب بھئی ایک بڑے سے صاحب تھے، وہ آئے
اور انہوں نے کہا اس سے جنید سے میں مقابلہ کروں گا۔ اب لوگوں نے کہا یار یہ بابا کیا بیچارہ تنک منک بابا، یہ کیا لڑے گا اس سے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی بابا اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ، کیا کر رہے ہو کیا نہیں۔ بہرحال وہ بابا گئے بھائی اکھاڑے میں۔ اب جنید جو تھے ان سے جب آمنا سامنا ہوا، کندھے پہ کندھا رکھتے ہاتھ رکھتے کبڈی سے پہلے، تو جب ہاتھ رکھے تو ان بابا نے کہا کہ دیکھو جنید، میں صحیح آل سید میں سے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اور میری بچیاں 3 دن سے فاقے میں ہیں، 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا بچیوں نے۔ اگر تم یہ کشتی ہار جاؤ تو جو مال ملے گا اس سے میرے گھر کی پوری کفالت ہو جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی۔ اب اللہ نے جب بدلنا ہو، جب راہ اپنی دکھاتے ہیں، گھات ملنے کی خود بتلاتے ہیں اللہ پاک۔ تو جو جنید تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ لڑیں، آپ ایسے میرے ساتھ لڑیں، میں بہانے سے گر جاؤں گا، آپ میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیے گا۔ اب جو یہی ہوا، اور وہ اپنی غلطی سے گر کے اور وہ بابا ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب جب چڑھ کے بیٹھے تو بھائی مقابلہ ختم۔ تو جو جنید تھے وہ تو ہار گئے، اور بابا کو جو ہے جو سلطنت سے انعام ملنا تھا اس سے نواز دیا گیا۔ اب یہ چلے گئے تو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم نے اپنا نام میری وجہ سے مٹی میں ملایا، رہتی دنیا تک تمہاری ڈنکا بجے گا، رہتی دنیا تک تمہارا ڈنکا بجے گا۔ آج جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ یہ ہوتا ہے نفس کو مارنا۔ اپنے جب انسان نفس کو مارتا ہے، اپنے نام کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مٹاتا ہے، اسی سے اس کا ڈنکا بجتا ہے، اسی سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج تک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے اخلاص، باقی خالی سب جمع خرچ۔ کون اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے؟ کون اپنی عزت آج خراب کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا کوئی، فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹی میں ملانا یہ اصل چیز، اپنے نفس کو مارنا، دوسرے کی تحقیر دلوں میں نہ لانا۔ اللہ والوں کی نظر میں ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت حماد حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جب آنے کا دور تھا، کوئی 1000 روپے دیتا تھا اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے تھے حضرت، اور کوئی 2 آنے 3 آنے دیتا تھا اس کے لیے بھی وہی دعا ہوتی تھی۔ کسی کے لیے زیادہ پیسے دینے والے کے لیے مخصوص دعائیں نہیں ہوتی تھیں، لمبی دعائیں نہیں ہوتی تھیں، سب کے لیے ایک نظر سے دیکھتے تھے، اللہ والے سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے بکریاں چراتے ہوئے، تو جب بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے نکلی اور دوسرے راستے میں چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جانے لگے اور کانٹوں میں جو ہے الجھ گئے، پیر بھی زخمی، بکری بھی زخمی۔ اب جا کے ایک جگہ بکری کو پکڑا، اس کو پیار کیا، کہا رے نیک بخت تو میرا نہیں اپنا تو خیال کرتی، کیوں تو نے اپنی چوٹیں کھائیں، زخمی ہو گئی۔ اس کی مرہم پٹی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جگہ سے انہیں آواز آئی غار میں سے، اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوانہ وار بھاگنا شروع ہو گئے اس آواز کی طرف۔ جا کے دیکھا کہ غار کے کنویں کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے کہا یہ اللہ کا ذکر کس نے کیا؟ میرے اللہ کا نام، اتنا پیارا نام، یہ کس نے لیا؟ تم نے لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ایک بار پھر سنا دو۔ اس نے کہا اچھا اتنا معمولی نام ہے، اتنا معمولی ذکر ہے کہ تمہیں میں ایسے ہی سنا دوں؟ تو کہنے لگا چلو میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں، تم میری آدھی بکریاں لے لو۔ وہ تھا تو فرشتہ، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اللہ کا ذکر کیا، فرشتے کا کیا ہوا ذکر، فرشتے کا کیا ہوا ذکر، اس کا تعلق اللہ سے ظاہر ہے فرشتوں کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے قرار ہو گئے، ایسا ذکر، اللہ کا ذکر، میرے اللہ کا ذکر، اتنا پیارا ذکر تم نے کیا، ایک بار مجھے اور سنا دو۔ کہ واہ بھائی واہ، پھر تمہیں سنا دوں، اتنا ہلکا ذکر سنا ہوا ہے اللہ کا، تم نے اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ تمہیں ایسے ہی سنا دوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آدھی بکریاں اور لے لو، اس نے آدھی بکریاں انہوں نے اور دے دی، پھر اس نے دوبارہ اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے قرار ہو گئے، ایسا نام، اتنا اعلیٰ نام، ایسا ذکر، میرے رب کا ذکر، تم مجھے اللہ کا نام دوبارہ سناؤ۔ تو اس نے کہا اب تو تم نے ساری بکریاں دے دی، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا غلام ہو جاؤں، میں تمہارا غلام ہو جاؤں گا، تم مجھے صرف یہ اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے اللہ کہا اور غائب ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوانہ وار دوڑنے لگے، اس کے بعد ان کو نبوت دی، پھر اللہ پاک نے ان کو جو ہے اپنا پیغمبر بنایا۔ تو دلوں کو دیکھ کے ہی پیغمبر بنایا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ پاک نے پھر پیغمبروں کے لیے چنے، جتنے بھی پیغمبر ہیں۔ تو سارا معاملہ دل کا ہوتا ہے، اگر دل نہیں بنا ہوا سب بیکار ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خوب جان لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہوگا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ 3 بار فرمایا اس کو نکالا جائے گا، نکالا جائے گا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کا ذکر، لیکن توجہ سے کیا جائے، لا الہ الا اللہ اس کے ترجمے پہ غور کیا جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات، ظاہر ہے آپ اللہ کا یہ ذات ہے، اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کے القابات سے ظاہر ہے وہ تو پھر آپ اللہ کو ہی پکار رہے ہو۔ اب ایک آدمی کو اس کے نام لے کے پکارتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، آپ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، بالکل بھی مذاق نہیں کر سکتے۔ تو اس کو بڑے توجہ سے، دھیان سے، محبت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ یہ جو گندا دل، اس کے اندر جو غلاظتیں ہیں، نفس ہے، نفس کی شیطانیت بھری بھی ہے، جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، جو بڑائی کے اوپر ہمیں ابھارتی ہے، یہ سب تب ختم ہوگا۔ بغیر ذکر کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے کبھی بھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوتا، بغیر تعلق مع اللہ کے اخلاص نہیں آتا، اور بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل درست نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کثرت سے ذکر کرے، جس اللہ والوں سے تعلق حاصل کرے، جن کو اللہ تعالیٰ کی میت حاصل ہے، جنہیں اللہ والوں نے اجازت دی ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑے، جن سے دل ملتا ہو۔ الحمدللہ ہمارے کراچی میں بہت اللہ والے موجود ہیں، ان کو دیکھے، ان کے پاس جائے، ان سے مناسبت ہوتی ہو، ان سے اپنا تعلق قائم کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجلس میں جائے، مجلس اختیار کرے۔ جب تک آپ کھاؤ گے نہیں آپ کو ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا، ذائقہ کیسا، اور جب تک ملو گے نہیں، بات چیت نہیں کرو گے، آپ کو دوسرے کے مزاج کا نہیں پتہ چلے گا۔ آپ اس سے ملو، پہلے بات چیت کرو، ڈسکس کرو۔ ہمارے شیخ تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت سخت ہیں، جن سے بھی یار ویسے بہت سخت لگتے ہیں آپ کے حضرت، لیکن یار آپ کے حضرت تو بہت نرم ہے، جب ملتے تھے بات چیت کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی آپ ملو پہلے اس سے بات چیت کرو، اپنی باتیں کرو، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرو، پھر آپ کا دل مائل جو اللہ والا ہوگا اس کا قول اور فعل ایک ہوگا، جو اندر ہے وہی باہر ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ منافق ہے وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، مشرک کبھی ولی نہیں بن سکتا، اور ولی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو شرک کی دعوت کبھی نہیں دے گا، وہ ہمیشہ آپ کو اللہ ہی سے ملانے کی دعوت دے گا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بس جو بھی کہا میں نے، اللہ پاک اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری بھی آخرت میں بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ رب العزت جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع فرمائے۔ جیسے اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ دلوں کو صاف کیا جائے۔ آج کل رشتہ داروں میں، کزنوں میں، دوستوں میں ہر جگہ منافقت بھری ہوئی۔ منافقت چھوڑ دو، منافقت دل سے نکال دو، جو بات ہے منہ پہ کہہ دو، ختم کر دو۔ عورتوں والی عادات، چیزیں اب یہ ہوں گی اسی طرح کہ جب تک کہ آپ کسی سے تعلق قائم نہ کریں، اپنی اصلاح نہ کرائیں، تو یہ معاملات درست نہیں ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔